ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ حاضرین محترم، سورہ بقرہ کی ان آیات میں منافقین کے برے کردار کا تذکرہ جاری ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں کل 13 آیات میں منافقوں کے عیبوں کا ذکر کیا ہے تاکہ مسلمان انہیں خوب پہچان لیں، ان کے شر سے بچیں اور ان جیسے برے اعمال سے بھی ہر وقت بچتے رہیں۔ اس سے پہلے 3 آیات اور ان کی مختصر وضاحت بیان ہو چکی ہے۔ ان 3 آیات میں منافقوں کے 4 عیبوں کو بیان کیا۔ پہلا، ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے۔ یہ دل میں کفر رکھتے ہیں اور زبان سے دکھاوے کے طور پر کلمہ پڑھتے ہیں۔ دوسرا، یہ بدبخت اللہ کریم کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تیسرا عیب یہ بیان کیا کہ ان کے دلوں میں شک اور حسد کی بیماری ہے۔ اور چوتھا یہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حضور جھوٹ بولنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ آج 2 آیات جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 11 اور 12، ان 2 آیات میں منافقوں کے ایک اور عیب کا ذکر ہے۔ نفاق کے سبب ان منافقوں کی عقل اور ان کی سمجھ بالکل ناکارہ ہو چکی ہے۔ پہلی آیات میں بتایا تھا کہ منافق خود فریبی میں مبتلا ہے، اور یہاں ان کی خود فریبی کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم نے منافقوں کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے، یعنی کوئی پکا سچا مسلمان صاحب عقل سلیم ان کے برے کرتوتوں کو دیکھ کر جب انہیں کہے، کیا کہے؟ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ جب کوئی نصیحت کی جائے، اب چاہیے کہ سننے والا اس کی بات کو توجہ سے سنے، بات پہ غور و فکر کرے، سنجیدگی کے ساتھ دیکھ لے کہ میرا جو عیب مجھے بتایا جا رہا ہے، کیا واقعی یہ عیب میرے اندر پایا جاتا ہے؟ اگر ہے تو اسے دور کر لینا چاہیے۔ مگر منافق یہ تھے، ان کے دلوں میں بیماری اور عقل میں فتور آ چکا تھا۔ جب انہیں یہ کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، زمین پہ فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ انہیں کہا گیا زمین پہ فساد نہ کرو، لیکن وہ ایسے بدبخت ہیں، اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے سمجھانے والے کو کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں فساد پھیلاتے ہی نہیں، اصل فسادی تم لوگ ہو، ہم فسادی نہیں، بلکہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، فساد کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ ان منافقوں کے دل میں بیماری ہے، اور یہ بیماری ان پر اس قدر غالب آ چکی ہے کہ انہیں برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی، ہیں فسادی، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں،
مگر سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم فسادی نہیں بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ ہے منافقوں کا ایک اور عیب کہ ان کی عقل میں بگاڑ آ چکا ہے، برے بھلے کا فرق پہچاننے سے اندھے ہو چکے ہیں۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ نے سنا ہے، یہ دو قرآنی آیات، ان مبارک آیات میں ہمیں جو بات سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں ہمیشہ حقیقت پسند رہنا چاہیے۔ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، میری سوچ، میرا نظریہ کیا ہے، یہ اہم بات نہیں، اہم یہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ہم زمینی حقائق کا انکار نہیں کر سکتے، یہی منافقوں کا عیب تھا۔ یہ زمینی حقائق کا انکار کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، فساد پھیل رہا ہے، لیکن منافق سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم فساد کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا عیب ہے، عربی میں سے جہل مرکب کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جہالت خود ایک عیب ہے، پھر اس میں مزید درجے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے جہل مطلق، ایسا آدمی جو ہے جاہل اور اپنے آپ کو جاہل سمجھتا بھی ہے، ایسا شخص اپنی اصلاح کی کوشش کر لیتا ہے، سمجھانے سے راہ ہدایت پہ آ جاتا ہے۔ جب اسے اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے، وہ علم دین سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو عالم سمجھ کے خطا نہیں کرتا۔ ایسے شخص کی یہ امید کی جا سکتی ہے وہ راہ راست پہ آ جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے جاہل مرکب، وہ شخص جو ہے جاہل لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھا ہے، اور یہ بہت بڑا عیب ہے۔ جب انسان اپنے عیب کو کمال سمجھے، عیب کو ہنر سمجھے، تو پھر اس کو سمجھانا اور اس کا راہ ہدایت پر آنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کافروں کا ایک برا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، اور پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے کام ان کی آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں، وہ برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن قرآن حکیم نے بیان فرمایا کہ سب سے بڑھ کر نقصان میں کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہوگی، اس دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ بتایا یہ ہے وہ بد نصیب جو قیامت میں سب سے بڑھ کے نقصان میں ہوگا، اور وہ کون ہے؟ جو دنیا میں اپنے طور پر نیکیاں کرتا رہا، یہ سمجھتا رہا کہ میرے اعمال نامے میں کافی نیکیاں ہیں، میں آخرت کی بہت زیادہ تیاری کر رہا ہوں، لیکن جب قبر میں پہنچے گا، روز قیامت اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچے گا اور نامہ اعمال ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ جو کام میں نیکی سمجھ کے کرتا رہا وہ تو نیکی تھے ہی نہیں، وہ سب گناہ کے کام تھے۔ میں جنت کی تیاری کر رہا تھا، لیکن وہ سارے کام کیے جو جہنم میں لے جانے والے تھے، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنی آنکھوں پر پردے نہ آنے دیں، جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء سے پوچھ کے دینی معلومات حاصل کریں، تاکہ ہمیں یقین کے ساتھ پتہ ہو جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ واقعی نیکی کا کام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کام ہو اصل میں گناہ کا اور ہم اسے نیکی سمجھ کے کرتے جائیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اپنی معلومات کی اور دینی معلومات کی خاص کر بہت کمی ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں موبائل بہت عام ہے،
سوشل میڈیا میں ہے، ہم سب کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور دن رات اسی میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی دینی معلومات کی کمی کا یہ عالم ہے۔ کسی سے نماز کے فرائض واجبات پوچھ لو، بتا نہیں سکے گا۔ وضو کے فرائض پوچھ لو، غسل کے فرائض پوچھ لو، نہیں بتا سکے گا۔ جنازے کے فرائض پوچھ لو، نہیں بتا سکے گا۔ لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ہم جیسا سمجھدار، ہم جیسا صاحب علم ہے ہی کوئی نہیں۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو اصل میں خدا ہے، فضول ہے، لیکن لوگ وہ کام نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ مثلا چلو شاید ابھی یہ کم ہو گیا ہو، لیکن آج سے 6-7 سال پہلے، 8-10 سال پہلے خواتین گھروں میں کام رواج تک 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی تھی۔ آج بھی دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں یہ 10 بیویاں کون ہیں اور ان کی یہ کہانی ہے کیا، اور اس کے لیے باقاعدہ منتیں باندھی جاتی ہیں۔ خواتین باقی عورتوں کو جمع کرتی ہیں، شیرینی کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر نیکی سمجھ کے وہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے۔ اصل میں یہ 10 بیویوں کی کہانی کیا ہے؟ بالکل جھوٹ، بالکل من گھڑت۔ اس میں نیکی والی کوئی بات نہیں، کوئی شرعی حیثیت نہیں، وقت کو ضائع کرنا ہے، لیکن پڑھی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی عجیب منطق ہے کہ یہ کہانی پڑھی گئی اور یہ شیرینی مرد نہیں کھا سکتے، یہ صرف عورتیں کھانی۔ حالانکہ یہ بھی قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں کہ کوئی چیز پکائی جائے وہ مرد نہیں کھا سکتے، صرف عورتیں کھائیں گی۔ اور پھر یہ 10 بیویوں کی کہانی میں نے پڑھی ہے، مجھے ملتی تو نہیں تھی پر کس جگہ سے حاصل کر کے پڑھی ہے، دیکھو ہے کیا، ساری شیعوں کی لکھی ہوئی، رافضیوں کی لکھی ہوئی، جھوٹے قصے، من گڑت قصے، اور وہ ہمارے گھروں تک پھیلا دیے گئے۔ اور ہماری عورتیں جتنی توجہ کے ساتھ وہ کہانی پڑھتی سنتی ہیں، اتنی توجہ کے ساتھ نہ قرآن پڑھتی ہے نہ قرآن سنتی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھیں گے تو بڑے سے بڑا کام ہو جائے گا۔ بالکل من گڑت جھوٹ، اور گھروں میں رافضیت پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ کسی رافضی نے گاڑ کے پیش کر دی ہے، عورتوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے، اب وہ اس کو پڑھنا ضروری سمجھتی ہے۔ اس کو نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور ہے بالکل خدا، اپنے وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ شہروں میں چلو کچھ لوگ باشعور ہیں، دیہاتوں میں اب بھی یہ کہانی پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں صدقے کا ایک عجیب مفہوم پایا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں صدقے کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں تو چلو اچھا ہے، کچھ نہ کچھ دینی معلومات ہے، علماء سے رابطہ ہے، لوگ ان خرافات سے بچتے ہیں۔ دیہاتوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ بازار سے گوشت لیا، کلو 2 کلو لیا، جس کا صدقہ دینا ہے اس کے سر پہ گھماتے ہیں، اور گھمانے کے بعد وہ جا کے قبرستان میں یا کسی ویران جگہ پہ پھینک دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صدقہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ بالکل گناہ ہے۔ جہاں گوشت پھینکا، اگر وہاں گوشت خور جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ کھا لیں پھر تو خیر، ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا، اور کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسلام اسراف کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو گوشت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، روٹی کا ایک ٹکڑا گھر میں پڑا ہوا دیکھا تو آپ نے اٹھایا اور فرمایا، اے عائشہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا رزق ہے، اس کی ناقدری نہ کرو، جب اس کی ناقدری کی جائے گی تو پھر رب ان نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ اور آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے، بلکہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے لوگ گندی نالیوں میں بچی ہوئی ترکاری پھینک دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ضرورت نہیں پھینک دو، یا تو اتنی پکاؤ جتنی استعمال ہو جائے، اور اگر بچ گئی ہے تو پھینکنے کے بجائے کسی کو دے دو، کسی کا بھلا ہو جائے۔ نالیوں میں، بلکہ یہاں تک دیکھا ہے دعا کی جاتی ہے جس چیز پہ، لنگر ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گندی نالی میں اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ یہ رزق کی کتنی بڑی ناقدری ہے، اللہ رب العزت کی نعمت کو ضائع کرنا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یہ لوگ کام کیوں کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ان کاموں کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ گناہ کا کام ہے۔ صدقہ اصل میں یہ ہے کہ رقم یا کوئی چیز اگر دینی ہے، کسی غریب کو دے دے، مدارس میں طلباء کو دے دے۔ آج کل لوگ
کتنے ہی ایسے ہیں جن کو ایک وقت پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کسی ایسے غریب مسکین کو دے دیں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اللہ کریم آپ کو صدقے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ حقیقت پسند بننا چاہیے، جو کام واقعی نیک ہے انہیں کرنے چاہیے، اور جہالت کی بنا پر نیکی کو گناہ کو نیکی سمجھ کے کرنا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ دین کا علم اتنا سیکھنا ضروری ہے جس سے جائز ناجائز حلال حرام کی تمیز ہو جائے۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر منافق ایسا کام کون سا کرتے تھے جس سے انہیں روکا گیا ہے اور کہا گیا کہ فساد کا کام ہے تم نہ کرو؟ مفسرین کرام نے ان کے چند کاموں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک برا وصف ان کا یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے بھی اظہار دوستی کرتے تھے اور غیر مسلموں سے بھی محبت رکھتے تھے، ان سے بھی مل جل کے رہتے تھے۔ ان کا کردار ایسا تھا، باغ بھی خوش رہے، راضی رہے سیاد بھی۔ مسلمانوں سے بھی تعلق، کافروں سے بھی تعلق۔ ایک طرف مسلمانوں کو خوش رکھنے کے لیے ان سے اظہار دوستی، دوسری طرف اپنے غیر مسلم آقاؤں کو راضی رکھنا چاہتے تھے، اور کہتے کیا تھے؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم سب سے تعلق بنا کے رکھتے ہیں۔ اس پر نے کہا گیا کہ تمہارا برا عمل یہ اصلاح نہیں بلکہ فساد ہے۔ یہ بڑی واضح بات ہے کہ پانی اور آگ کو جمع کیا جائے، پانی اور آگ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ بجلی کی دو تاریں ہیں، ایک ٹھنڈی ایک گرم، دونوں الگ الگ رہے تو بلب جلتا ہے، اگر دونوں مل جائیں بجلی کا سرکٹ جل جاتا ہے۔ اسی طرح جس سے اللہ رسول نے محبت رکھنے کا کہا اس سے محبت کی جائے، جس سے بیزاری کا حکم دیا اس سے ترک تعلق کیا جائے، معاشرہ سیدھے رستے پر رہے گا۔ اگر یہ فرق ختم کر دیں گے فساد پھیلے گا، معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ برے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرنا یہ بھی دین ہے، اور کتنے افسوس کی بات ہے آج کل لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کسی کو برا نہ کہو، اپنی جگہ سب ٹھیک ہے۔ بھائی کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ سب ٹھیک ہو، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، دونوں ٹھیک کیسے ہوں گے؟ ایک اللہ رب العزت کو ماننے والا ہے، دوسرا اللہ رب العزت کا انکار کرنے والا ہے، یہ دونوں کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ایک سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے، ایک نمازی ہے دوسرا بے نمازی ہے، ایک صحیح عقیدے والا ہے دوسرا بد عقیدہ ہے، ایک ماں باپ کے ہاتھ چومنے والا ہے دوسرا ماں باپ کو گالیاں دینے والا ہے، یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ان میں ایک غلط ہے، اور جو غلط ہے اس سے بیزاری کا اظہار کیا جائے گا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کا ایک بنیادی سبب حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا نقصان آیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا، اسے کسی گناہ اور برائی میں دیکھ کر اس کو منع کرتا کہ یہ گناہ کا کام ہے نہ کرو، اگلے دن دوبارہ اسے گناہ کرتے دیکھتا، اس کے ساتھ اپنے تعلقات، کھانے پینے اور میل جول کی وجہ سے پھر اسے منع نہیں کرتا تھا۔ جب عام طور پر انہوں نے ایسا کیا، اللہ رب العزت نے ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیے، یعنی نافرمانوں کی نحوست سے فرما برداروں کے دل بھی ویسے ہی ہوگی۔ اب غور کیجئے، جب ہم برائی کو برا سمجھ ہی نہیں رہے، اس سے نفرت اور بیزاری کر ہی نہیں رہے، تو پھر منع کیسے کریں گے؟ جب ہم برائی سے منع نہیں کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ برائی پھیلتی چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ اسی برائی کو اچھائی سمجھ لیا جائے گا، اور اس طرح معاشرے میں برائیاں عام ہو جائیں گی، معاشرہ تباہ اور برباد ہو کے رہ جائے گا۔ زمین میں فسادات کی ابتدا ایسی ہوئی، مفسرین کرام نے لکھا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، اور بعد میں اس نے بہت سارے برے کام بھی کیے، شرک و کفر کا راستہ بھی اختیار کیا، اس کی اولاد میں بڑی برائیاں، فتنہ فساد پھیل گیا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل اور اس کی اولاد کا یہ برا حال دیکھا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ قابیل اور اس کی اولاد سے مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ نکاح رشتہ داریاں نہ کی جائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اس وصیت پر پورا عمل کیا۔ پھر ایک عرصے تک آپ کی اولاد بھی اس پر عمل کرتی رہی۔ اہل ایمان قابیل اور اس کی اولاد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، اور اس کا اثر یہ تھا معاشرہ بڑا پرسکون تھا، کوئی برائی فتنہ فساد وغیرہ معاشرے میں نہیں تھا۔ پھر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کو بلا دیا۔ اہل ایمان نے قابیل اور اس کی اولاد جو سارے غیر مسلم تھے ان سے وہ نفرت ختم کر دی۔ رفتہ رفتہ میل جول شروع ہوا، آپس میں رشتہ داریاں ہونے لگی، اور پھر ان رشتہ داریوں نے محبت کا رنگ اختیار کیا۔ آخر قابیل اور اس کی اولاد کا کفر اور باقی برائیاں معاشرے میں پھیل گئی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا لوگوں نے کفر اور گناہ کے رستے کو درست سمجھ لیا، حتیٰ کہ زمین کفر اور گناہ سے بھر گئی۔ اس وقت پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے 950 سال لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، اصل راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ درود شریف ایک بار پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بھیجا، 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، اصل راہ ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن وہ دل کفر پر اتنے پکے ہو چکے تھے کہ غلط راستے کو درست سمجھ کے کرتے رہے اور اسی راستے پہ چلتے رہے۔ اللہ رب العزت کے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور نتیجہ وہی نکلا جو ہونا تھا۔ اللہ رب العزت نے سیلاب کا عذاب بھیجا جس نے تمام کفار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے زمین میں فساد۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ نفرت اور بیزاری جو قابیل کی اولاد کے ساتھ رکھنے کی حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی تھی۔ جب دلوں سے وہ نفرت ختم ہوئی، فساد پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ برائی کو برائی سمجھیں، برائی سے نفرت کریں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو روک سکے، اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا، ارشاد فرمایا فبلسانہ، اپنی زبان سے بدلے، اور اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا فرمایا فبقلبہ، اسے اپنے دل میں برا جانے، اور آپ نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں، اور ہم وہ برائیاں ایسی حالت ہو گئی ہے اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، ہم سارے کرتے ہیں اور اسے ایک معمول کی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ بدلنا تو دور کی بات، دل میں جو نفرت ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور دل میں نفرت کا ہونا سرکار نے اس کو ایمان کا کمزور ترین درجہ قرار دے دیا ہے۔ جب دل سے بھی نفرت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایمان کا جو کمزور ترین درجہ ہے وہ بھی دل میں باقی نہیں رہا۔ کتنا واضح ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان برائی کو دیکھے، چاہے وہ عمل کی ہو یا عقیدے کی ہو، کردار کی ہو یا گفتار کی ہو، ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم اس برائی سے نفرت لازم کرے۔ ہم برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوستی کا اظہار کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں، جیسے گناہ وہ کرتے ہیں وہ سارے ہم کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لی، باہر گراؤنڈ میں، ہوٹل میں، کسی جگہ بیٹھ کے غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے،
موبائل کا گندا استعمال ہے وہ ہم سارے کر رہے ہیں اور اس کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتے، اور سرکار نے فرمایا جب برائی کو دل میں برا نہیں سمجھو گے تو یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا جب یاد آ جائے پھر ایسے ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ اگر یاد آنے کے بعد بھی بیٹھو گے تو اس کا مطلب ہے ان کی برائی کو آپ دل سے اچھا سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جب ان کے ساتھ بیٹھو گے تو برائی کا وہی رنگ اثر کرے گا۔ منافقوں کا دوسرا عمل جسے فساد فی الارض کہا گیا، دوسری تفسیر علماء نے یہ بیان کی، وہ چغلیاں کھایا کرتے تھے، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ رہتے، ان سے جو باتیں سنتے وہ فساد پھیلانے کے لیے غیر مسلموں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا چغلی کے سبب زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ چغلی کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں، والدین اولاد میں نفرت پھیل جاتی ہے، شوہر بیوی میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دوست دوست سے لڑ پڑتا ہے۔ چغلی کے بے شمار نقصانات ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس چغلی کی وجہ سے ایسی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ اب قریب کرنے کی کوشش بھی کی جائے وہ کوششیں رائے گاہ ہو جاتی ہیں۔ چغلی کا وبال بہت بڑا ہے، اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم زبان کی ان آفتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا غیبت کرنے، تانے دینے، چغلی کھانے اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو پروردگار عالم قیامت کے روز کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اور آج اپنے دربار میں منہ ڈال کے دیکھیں، یہ سارے گناہ بدنصیبی سے ہم میں پائے جاتے ہیں۔ غیبت عام ہے، تانا دینا بہت زیادہ عام ہے، چغلی، لوگوں کے عیب تلاش کرنا، یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں بڑی کثرت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، اور چغل خوری عذاب قبر کا سبب ہے۔ اور تیسری حدیث میں سرکار کا ارشاد ہے غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ منافقوں کا ایک تیسرا برا عمل جسے فساد فی الارض کہا گیا وہ یہ ہے کہ یہ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ گناہ ہے، چاہے چھپ کے کیا جائے یا اعلانیہ، گناہ ہے ہی گناہ۔ اور اعلانیہ گناہ میں ایک نحوست یہ ہے، اس سے دوسروں کو گناہ کی ترغیب ملتی ہے۔ جب آپ اعلانیہ نیکی کریں گے دوسروں کو نیکی کی ترغیب ہوگی۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کسی کو کہہ دیں گے وہ آپ کے ساتھ آ جائے گا، اگر نہیں بھی کہا اس کے سامنے سے گزریں گے، ہو سکتا ہے آج نہ صحیح کل نہ صحیح پرسوں جب وہ دیکھے گا یہ روز نماز کے لیے جاتا ہے، میں کتنا برا ہوں، وقت پہ نماز نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے آپ کے عمل کو دیکھ کے وہ مسجد میں آنے شروع کر دے۔ نیکی اگر اعلانیہ کریں گے اور اس نیت سے کہ شاید اللہ رب العزت کسی کو توفیق عطا فرما دے کہ بہت بڑی نیکی ہے، اور اگر گناہ اعلانیہ کریں گے اس سے دوسروں کو گناہ کی ترغیب ملتی ہے، اور دیکھا دیکھی لوگ گناہ میں جلدی مبتلا ہوتے ہیں، نیکی کی طرف کم آتے ہیں، گناہ میں جلدی، اور اس طرح معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم چھپ کے بھی گناہ نہ کریں، جس کی نافرمانی چھپ کے کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ اعلانیہ بھی گناہ سے بچیں۔ اور اعلانیہ گناہ صرف گناہ نہیں بلکہ یہ زمین میں فساد بھی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ اس سے باز آ جائیں۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، قحط پڑتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، فصلیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں،
وبائیں پھیلتی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے فسادات زمین میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بہت بڑے مفسر گزرے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جب قحط شدت اختیار کر لیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو جانور نافرمان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قحط سالی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اب اندازہ کیجئے جو اشرف المخلوقات ہے، جب وہ گناہوں میں دلیر ہوتا ہے، نافرمانیاں حد سے بڑھتی ہیں، تو جانور جو اس سے کئی درجے کم ہیں وہ بھی انسان کو برا بلا کہتے ہیں۔ معلوم ہوا جو نافرمان ہے وہ اپنی فضیلت کو بیٹھتا ہے، درجہ انسانیت سے گر کر ذلت کے گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ اور منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائے اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں، بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، آزادی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، فن کے نام پر حرام کام کیے جا رہے ہیں، انسانیت کے نام پر اسلام کو معاذ اللہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر اعتراض کیے جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی مصیبت توحید کا نام لے کر شان رسالت اور شان ولایت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے اور یہاں کی شان و عظمت کو بیان کیا جائے، بعض لوگوں کو کھٹکا ہوتا ہے کہ کہیں توحید میں فرق نہ آ جائے، توحید کی خود ساختہ تعریفیں کر کے شان رسالت اور شان ولایت کا انکار کیا جا رہا ہے اور اسے اصلاح کا نام دیا جا رہا ہے۔ اور ایسے بدنصیب بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جو قرآن کا نام لے کے حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت۔ یہ طرح طرح کے فتنے ہیں اور یہ ساری فساد فی الارض کی صورتیں ہیں۔ ہمیں اپنے طرز عمل کا جائزہ لے کے اپنے آپ کو ان تمام کاموں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ منافقوں کے عیوب ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس مقام پہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ رب العزت قرآنی تعلیمات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔